کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ امام مہدی کے حوالے سے امت کے اندر بہت سارے مغالطے پائے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، لہذا کوئی ایسی شخصیت آنے والی نہیں ہے۔ کسی ایسی شخصیت کا انتظار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کسی بھی صحیح حدیث سے ظاہر نہیں ہوتا۔ ان میں بہت سارے جدید دور کے مفکرین بھی شامل ہیں، جن میں بر صغیر کے لوگ بھی ہیں، مصر کے لوگ بھی ہیں، اور کچھ عرب کے لوگ بھی ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن بیشتر عرب اور جمہور مسلمان وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ تواتر محدثین کے ہاں وہ اصطلاح ہے، متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کے راوی ہر دور میں ہر طبقے میں اتنے رہے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، ایسی حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ لہذا شیخ عبدالعزیز بن باز کا خیال بھی یہ ہے، اور جو متقدمین محدثین ہیں ان میں سے بھی اکثر کا خیال یہ ہے کہ جو ان احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے، بلا شبہ بہت سی احادیث جو ہیں امام مہدی کے بارے میں وہ ضعیف ہیں، لیکن اگر ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو ان میں سے بہت ساری احادیث صحیح ہیں، اور پھر جو ضعیف بھی ہیں ان کا ضعف بھی ختم ہو جاتا ہے جب وہ صحیح احادیث کے مضامین اور ان ضعیف احادیث کے مضامین کا ہم تقابل کرتے ہیں۔ یوں کم و بیش 50 احادیث ایسی ہیں، 50 جس کے اندر امام مہدی کا ذکر ہے، اور تقریباً 18 احادیث ایسی ہیں جن میں امام مہدی کا براہ راست ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ باقی وہ احادیث ہیں جن کے اندر اشارات ملتے ہیں، اسی دور کی بات ہے، امیر کی بات کہہ کے کر دی گئی ہے، خلیفہ کی بات کر کے کہہ دی گئی ہے۔ مثلا یہ فرما دیا گیا کہ قرب قیامت ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو اس وقت زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا جب یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر یہ فرمایا وہ ایسا خلیفہ ہوگا کہ لوگوں کو مال تقسیم کرے گا اور وہ بالکل برابری کی سطح پر دے گا، یؤتی المال صحاحا، لوگوں کو برابری کی سطح پر مال تقسیم کرے گا، حق حقوق کا پورا خیال رکھتے ہوئے تقسیم کرے گا۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحاحا سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا مال دیتے وقت۔ علی ھذا القیاس بعض احادیث ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نام لیے کہ وہ کون ہوگا، آپ نے کسی امیر کسی خلیفہ کا ذکر کیا اور فرمایا قرب قیامت ایک ایسا خلیفہ ہوگا جس خلیفے کے دور میں اللہ اتنی بارشیں نازل فرمائے گا کہ وہ ساری کی ساری رحمت کی بارشیں ہوں گی، اور زمین ایسی کھیتی اگائے گی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی کھیتی زمین نے نہیں اگائی ہوگی، اور اس وقت مویشیوں کی بھی اتنی کثرت ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ گویا مسلمانوں کے اوپر ایک خوشحالی اور فراوانی کا دور آنے والا ہے، اور ان احادیث کے وہ صحیح احادیث ہیں ان کے اندر بھی گویا امام مہدی کے اشارات ملتے ہیں کہ ایک ایسا خلیفہ ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ احادیث کہ المہدی منا، کہ مہدی ہم میں سے ہے، کہیں فرمایا المہدی من اہل البیت، کہیں فرمایا وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، کہیں فرمایا المہدی منا اہل البیت، وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، کہیں فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہے، کہیں فرمایا المہدی من عطرتی، وہ میرے خاندان میں سے ہے، کہیں فرمایا من ولد فاطمہ، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہے۔ علی ھذا القیاس یہ وہ احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری جب اکٹھی کی جائیں تو ان کے کم و بیش 30 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں، 30 صحابہ کرام۔ تو ظاہر ہے اتنے صحابہ کرام سے جو روایت ہوگی وہ تو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اور پھر
28 کے قریب صحابہ کرام کے اقوال احادیث کے علاوہ 28 کے قریب وہ اقوال ہیں جن میں امام مہدی کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام نے کسی نہ کسی طور ذکر کیا ہے اپنی محفلوں کے اندر، اپنی گفتگوں کے اندر۔ تو جب اتنی تواتر سے احادیث موجود ہوں اور یہ کہہ دینا کہ سرے سے وہ ساری کی ساری ضعیف ہے، وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان ساری 50 کی 50 روایات میں سے ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں سے ہو، یعنی صحیحین میں سے کوئی حدیث نہیں ہے، متفق علیہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ باقی چاروں کتابوں میں سے، سیاہ ستہ کی باقی چاروں کتابوں میں اور موجم طبرانی کبیر و اوسط وغیرہ میں، مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، ان میں یہ روایات ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر ہیں، ترمذی شریف کے اندر ہیں، نسائی شریف کے اندر ہیں، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اعتراض ان کا یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتی تو ان میں سے کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں بھی آ جاتی، تو امام بخاری اور امام مسلم کی چونکہ شرائط کڑی ہیں لہذا انہوں نے نہیں لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری حدیث ضعیف۔ اور یہ سب سے بڑا اعتراض ہے امام مہدی کے بارے میں احادیث کے اوپر۔ تو دیکھیں، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ صرف وہ حدیث صحیح ہیں جو صحیحین میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ میں سے بہت سارے مسالک ایسے ہیں جن کا پورا مسلک ہی ثابت نہیں ہوتا اگر بخاری اور مسلم کو نکال دے تو۔ ان کے بڑے بڑے جو مسالک ہیں، بڑے بڑے گروہ ہیں، وہ جن روایات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ سیاہ ستہ کی بھی نہیں ہیں، وہ مصنفات میں سے ہیں۔ مصنفات سیاہ ستہ میں نہیں ہوتی، مصنف ایک قسم ہے حدیث کی اور وہ سیاہ ستہ میں نہیں ہوتی، جیسے امام عبد الرزاق کی مصنف المصنف۔ تو مصنفات میں سے اور ان احادیث کی کتابوں میں سے جو سیاہ ستہ میں سے بھی نہیں ہیں، ان سے استدلال کیا جاتا ہے اپنے موقف کی دلیل کے طور پر۔ لیکن امام مہدی کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جو سنن اربعہ ہیں، حدیث کی سیاہ ستہ 6 کتابوں میں سے بخاری اور مسلم کو نکال کر چاہے باقی 4 حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ اصول بنا دیا جائے تو دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، اس سے ہمیں انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ سارا کچھ تو صحیحین میں نہیں ہے۔ بہت سی روایات ایسی ہیں، امام بخاری کی اپنی شرائط ہیں، امام مسلم کی اپنی شرائط ہیں، اور اگر صرف اس تک دین کو محدود کر دیا جائے تو پھر باقی سب کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اور یہ اعتراض بھی ایسے لوگوں کا ہے جو حدیث سائنسز ہے، جو حدیث کا علم ہے، جو اس سے ناواقف ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ وگرنہ جن کو حدیث کا، ان کی ٹیکنیکلٹیز کا پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ صحیح حدیث کی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ بخاری مسلم میں آئے۔ صحیح حدیث کی شرائط یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر کوئی ضعف نہ پایا جائے،